السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ میں ہوں عرفان طاہر چوہان۔ اس وقت موجود ہوں راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ KP کے تیمور سلیم جھگڑا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ ملک ہے، اس میں قانون نہیں ہے، اس میں آئین نہیں ہے، اس میں ڈنڈے کا زور ہے، اور اس میں جو ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جو اس قانون کو، آئین کو روک رہے ہیں۔ سر، کورٹ کی طرف سے آپ کو آرڈر مل جاتا ہے، پولیس کو کیوں نہیں آرڈر ہوتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ جب آپ پولیس سے بات کرتے ہیں تو وہ آنکھیں نیچے کرتے ہیں شرم کے مارے۔ میرے خیال میں ایک انٹرویو انہی سے لیں کہ آپ کی وردی آپ کو یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کسی کے اللیگل آرڈرز مانیں اور جیل کے وزٹس جو ہیں وہ لوگوں کے روکیں۔ تو ابھی یہ حکومت بھی ترمیم کری جا رہی ہے، 27ویں ترمیم پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بالکل جو ہے وہ آئین کو تباہ برباد کر دے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس اسمبلی کے پاس جس میں 17 سیٹوں والی پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور ان کی 17 سیٹوں سے 170 سیٹیں بنائی گئی ہیں، سب سے پہلے تو ایسی اسمبلی کو آئین کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس ترمیم میں کیا ہو رہا ہے، اس ترمیم میں حالانکہ عدالتی نظام لیٹ چکا ہے ان کے سامنے، لیکن تب بھی اس کو بالکل جو ہے وہ اس کی ناک زمین سے رگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جج چاہے وہ اس کو جہاں پہ ٹرانسفر کرے، سیاستدان کرے، بیوروکریسی کرے، جو کرے۔ تو میرے خیال میں پھر ایسے ملک میں جو ہے وہ کیا انصاف ملے گا، کیا انویسٹمنٹ ہوگی۔ دوسری چیز جو اس میں ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نظام کہ DCs کو پھر سے ڈسٹرکٹس کا شہنشاہ بنایا جائے۔ دیکھیں، یہ گوروں نے بنایا تھا جب وہ اس ملک کے رہنے والوں کو جو ہے وہ کولونیل سبجیکٹ سمجھتے تھے، تو ہم بھی ان کے سبجیکٹس ہوں گے۔ اور تیسری بات، جو NFC میں صوبوں کا شیئر جو ہے وہ وفاق کو دینے کی بات ہے، اس احمقانہ طریقے میں اگر آپ جو ہے وہ پاکستان کے ریسورسز پاکستان کے عوام سے لے کے اپنے اوپر لگانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بھی پاکستان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو آپ خود ہی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس کے بعد بتا دیں کہ ایسی ترمیم جو ہے وہ کیسے پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اور اسی لیے شاید ایسی ترمیم کا اس ملک کو بلاول کی کسی رات کے 12 بجے کوئی جو ہے وہ ٹویٹ سے ہی پتہ چلتا ہے، اور اس حکومت میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ پبلکلی بتائے کہ ہم یہ ترمیم کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ خد و خال ہے اس ترمیم۔ ایسے حالات میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لا قانونیت ہے، انصاف نہیں مل رہا، تو آپ کی پارٹی کی اس پہ کیا مشاورت ہے؟ obviously کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کرنی پڑے گی، سڑکوں پہ سٹرگل کرنی پڑے گی، وہ بھی جو ہے سب کچھ کر چکے ہیں آپ، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کہا ہے مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ یہ نظام اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس ملک کا جو اشرافیہ ہے اسے پتہ ہے کہ اگر وہ یہ پولیٹیکل سٹرگل ہار گیا تو پھر وہ اس ملک کی اشرافیہ نہیں رہے گی، اور میں صرف کچھ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، پورے نظام کی بات کر رہا۔ آخر میں ایک سوال، یہ وزیر اعلیٰ KP کے نے لاسٹ یہاں پہ جب ملاقات کے لیے آئے تھے تو روک لیا جائے گا، انہوں نے کہا تھا کہ 4 بجے تک اگر ہمیں ملاقات نہ کرنے دی گئی تو ہم یہ پولیس پہ توہین عدالت لگائیں گے، تو اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے۔ تو آج بھی اگر اسی طرح ملاقات نہ کرنے دی گئی تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، ہر سٹیپ استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کریں گے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی ہے فی الحال جو ہے وہ یہ نظام نہ آئین کا، نہ قانون کا، نہ موریلٹی کا، کسی چیز کی پرواہ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ قانون کو ہم تب بھی استعمال کریں گے، لیکن یاد رکھیں جب ایک نظام جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، قانون کو توڑتا ہے، وہ اپنے وزن کے نیچے گرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ گرے گا اور پاکستان کے لوگ اس ظلم کے نظام سے آزاد ہوں گے۔ بہت شکریہ۔